ڈاکٹر صاحب میری عرض یہ ہے کہ یہ بات میں گروپ میں کر رہا ہوں. میں پرسنلی آپ سے جو باتیں کرتا رہا ہوں میں وہی چیز نا گروپ میں بتا رہا ہوں. میرے خیال سے آپ اس چیز کو ایگری کریں گے کہ جب میری اور آپ کی 1-on-1 ٹیلی فونکلی بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو اپنی ایک پریڈکشن بتائی تھی کہ یہ جو معاملہ ہے یہ چکر بازی جو دے رہے ہیں 25% والی یہ زیادہ سے زیادہ چل جائے یہ یعنی رمضان شریف میں بات ہوئی تھی اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 4 یا 5 مہینے سے اوپر نہیں چلنے والی کیونکہ یہ ایک بہت بڑی چکر بازی ہے کہ آپ 25% دیں اس پہ آپ کو 5 گنا دیں گے اور اس کے بعد جو اکاموڈیشن ہے اس پہ بھی آپ کو ٹوائس کر کے دیں گے اور وہ پہلے کر کے دیں یعنی میٹھا تو یہ لگایا نا انہوں نے کہ وہ آپ کو پہلے دیں گے. یہ ایک یہیں سے چکر بازی یعنی کہ واضح ہو رہی تھی نا تو امید کافی ہے کہ ایک تو آپ اس چیز کی نا تائید کر دیں گے. دوسری بات میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جن کو انہوں نے مجھے ٹیلی فونکلی رابطہ کیا اور میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ جو پیسہ آپ کا ہے یہ آپ کا ڈوب جائے گا کیونکہ اصل پیسہ بھی واپس آنے والا نہیں ہے آپ کا. تو آج میری آواز انہیں کو سنوا دیں جن سے میں بات کرتا رہا ہوں یقینی بات ہے ان تک میری بات پہنچ ہی جائے گی. آگے بات یہ ہے کہ جب مختلف لوگوں تک میری آواز جائے گی تو وہی مجھے جواب دیں گے. اور ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے نا مجھے 6-7 لوگوں کا فون آیا ہے لیکن میں نے ان کو شرمندہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے گھر کی نا سامان بیچ رہے تھے اسی 25% کے لیے. عورتوں نے کانوں کے جو بندے تھے یا بالیاں تھیں بیچاروں نے بیچ دی. اچھا کچھ عورتیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے اپنے شوہروں کو نہیں بتایا اور چوری چوری ان کے کہنے پہ 25% ان کو پیسے بھیج دیے. کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے کمیٹیاں اٹھائیں بے وقوفوں نے اور ایڈوانس میں کمیٹیاں کچھ مطلب کمپنسیشن کر دی ہوگی مجھے انہوں نے حال وال سارا دیا ہے اور وہ کر کے ان کو دے دیجیے ہم ادھر سے پیسے آئیں گے تو دیتے رہیں گے. اور اسی طرح 4-5 معذور لوگ بھی ہیں بیچارے کسی کی ٹانگ کا مسئلہ چل رہا ہے کسی کا آنکھ کا مسئلہ چل رہا ہے اور 1-2 ایسے یعنی بزرگ لوگ ہیں جنہوں نے بیٹیوں کی نا شادیاں کرنی تھی جہیز کے پیسے انہیں کو 25% میں دے دیے. تو بات اسی طرح کی نا اللہ تعالی ایگزامپلز ہیں. اب کیا ہوا کہ وہ سارے کے سارے ابھی رونا پٹنا ان کا شروع ہو گیا ہے میں بات کر رہا ہوں تو پھر کال آ جاتی پھر میں اس کو بند بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو ظلم کرنا تھا ان کو اس کا سارا پتا تھا کہ انجام کیا ہونا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے یہ مفرور ہیں ان کے اوپر تو پرچے کٹے ہوئے ہیں یہ پوری دنیا کو پتا ہے. اور یہ بندہ بھاگ کے چلا گیا دبئی میں وہاں پہ پھر 2-4 لڑکیاں رکھ لیں اور پھر گلیمرس بن گیا پھر اپنی شکل اس طرح کی بنا لی کہ بھائی لوگ اس کو پروفیسر سمجھنا شروع کر دیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بات کرتا ہے تو یہ باڈی لینگویج کا زیادہ یوز کرتا ہے اور الفاظ کو پھر ان سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے نا ٹھگ باز کی یہ پہلے نشانی ہوتی ہے یہ فراڈیا انسان ہے. تو اس نے وہیں پہ بیٹھ کے لوگ وہی بیوقوف لوگ تھے سادہ لوگ تھے حالانکہ وہ آپ سے بھی پوچھتے رہے ہیں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو کال جائیں ہیں مجھے تو لاتعداد کال جائیں بیوقوفوں کو میں نے روکا. اس نے ایک اعلی کار رکھا ہوا ہے وہ خاکسار کے نام سے بات کرتا ہے اور پہلے تو اس کی آواز نہیں نکلتی تھی پھر اس کو پتہ نہیں کیا کیا اس نے پٹیاں پڑھانی شروع کر دیں ٹھیک ہے نا. اس نے ایڈوانس میں چیزیں بتانی شروع کر دیں کہ یہ بات کر دو وہ کر دو کہانی کی تو اسکرپٹ لکھ کے اس کو دیتا تھا نا. اب اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب یعنی کوئی اس کے خلاف بولتا تھا نا تو وہ اسی یعنی کے ذریعے وہ جو خاکسار کے نام سے بات کرتا ہے اسی سے کریکٹر اسیسینیشن اس بندے کرواتا تھا. اس کی کوئی پرانی وائس اٹھا لی اس کا کوئی ویڈیو کلپ نکال دیا اس کو پھر جو ہے نا ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیا لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. یہ اس کا نا یہ وتیرا تھا اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کیا ہوا ہے اپنے آپ کو لوگوں کا غمخوار بنایا ہوا ہے اور جو بات کرتا ہے اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے شروع کر دیتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک نام ہے ایک بندہ ہے شاید کا پتہ پورا نام کیا ٹھیک ہے نا اس کو اس نے کار وین کروائی لیکن یہ تو اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا. ایک ناظم راجپوت ہے وہ مجھے میں کہتا ہوں کہ منتیں کرنی شروع کی اور ایک میرے بلکہ ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا میرے ایک جاننے والے کے پاس گیا اور اس کو کہا جی اس کو منائیں ہم جاتے ہیں ملتان میں تو میں کہا میرے پاس نہ آنا ٹھیک ہے نا. وہ سن رہے ہوں گے تو اس بات کو ٹیلی بھی کر لیں گے کہ بھی میں نے گاڑی شاڑی بند کی دیجیے کی. اب 1-2 اور بھی لوگ ہیں میں اب ان سب کا کیا نام لوں. میری عرض یہ ہے کہ انہوں نے لالچیں تو سب کو دی کہ میرے ساتھ کام کرو. اگر
اگر اس کو یہ پتا تھا، یہ تو اسکیمر کی خاص نشانی ہوتی ہے نا کہ ہیکر کا اٹیک ہو گیا، یہ ہو گیا وہ، یہ تو ہم پرانے لوگ ہیں، یہ ساری کہانیاں جانتے ہیں۔ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو یقینی بات ہے کہ پھر وہ اسکیم کا ہی اندیشہ اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسکیم کرنے کا تو اس کا ارادہ بن گیا تھا، پہلے سے بن گیا تھا۔ اگر بن گیا تھا تو اب میں ایک سوال اس سے کرتا ہوں کہ پھر اس نے انہی دنوں میں، یعنی جو پچھلا مہینہ گزرا ہے یا اس سے پچھلا مہینہ گزرا ہے، اس نے تابڑ توڑ جو ہے نا اس طرح کی پروموشنیں دے کے گاڑیوں کی، اور پتنی کہ دبئی کا ٹور وین ہو رہا ہے، اور وہ کس طرح کی موٹیویشن دینی شروع کر دی، 25% کے حساب سے ٹھیک ٹھاک مال بٹورنا شروع کر دیا۔ وہ کیوں کیا ہے اس نے؟ میرا سے سوال ہے، کیونکہ اس کو تو پتا تھا کہ میں نے اسکیم کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہ میں مرتے دم تک لوگوں کو پیسے دوں گا، میں بی فار یو کے لیے مر جاؤں گا، میں نے تہیہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، کلمہ شریف بھرنا۔ یار ایک تو منافق کی نشانی ہے کہ بار بار میں نا وہ بات بات پہ وہ قسمیں کھاتا ہے، وہ کلمہ شریف، وہ قرآن پاک کا حوالہ دیتا ہے، یہ منافق کی پہلے نشانی ہوتی ہے۔ تو اس نے یہ کام کیوں کیا؟ کوئی ایسے پوچھے، سوال کرے کہ یہ فراڈ کرنے کی اس کو کیا ضرورت تھی؟ اور سب سے آخر میں اہم سوال کہ بھائی یہ سیف الرحمان خان نیازی، پتہ نہیں پورا نام تو مجھے اس لانتی کا نہیں لینا چاہیے، وہ سب سے زیادہ لانتی وہی شخص ہے کہ اس کا یہ اعلی کار تھا اور اعلی کار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سارے کا سارا فراڈ تو اسی کے کہنے پہ اس نے کیا، اور یہ اس کا رائٹ ہینڈ بن گیا۔ تو وہ جو بےغیرت ہے لانتی شخص جس نے پورے پاکستان کو لوٹا اور اداروں کی آڑ میں وہ لوگوں کو لوٹتا رہا، وہ اس خبیث کے گھر میں کیوں نہیں جاتے؟ ابھی یہ بجلی کے بلوں پہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اب پروٹیسٹ چل رہے ہیں، مہنگائی پہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں، اس کتے کے گھر میں جاؤ، وہ وہیں پہ وہاں پہ دھرنا دو۔ میں تو آپ کو یاد ہے، آپ اس میری بات سے ایگری کریں گے نا کہ میں نے آپ کو کتنا عرصہ پہلے کہا تھا کہ بھائی اس کتے کے گھر پہ جائیں بغیرت کے، اور اس کے گھر پہ دھرنا دیں، ٹائم ڈیسائیڈ کریں، لیکن کوئی اس پہ آیا نہیں ہے۔ اور اسی دوران کیا ہوا؟ ایک اور اسکیم ہو گیا، پھر ایک اور مطلب لوگوں کو لوٹنے کا ایک اور پروگرام بن گیا، اور آج صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے۔ مجھے فون پہ فون آ رہے ہیں، بھائی فون پہ فون ان کو کرو نا، ان کے نمبر تو بند ہو گئے ہیں۔ وہ جو اس کے اعلی کار تھے، جو ویڈیوز بناتے تھے اس کے لیے، وہ کوئی بھی نمبر نہیں اٹھا رہا۔ جو گاڑیوں کے ونر بن رہے تھے کوئی بھی نمبر نہیں اٹھا رہا۔ وہی کو کام ہوا جس طرح بی فار یو میں خود وائسز کرتا تھا کہ بھائی وہ جو لیڈر بنتے تھے وہ سب کچھ کرتے تھے، وہ نہ ایس ایم ایس کا جواب دیتے ہیں نہ فون کا جواب دیتے ہیں، سیم یہی کام ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا مافیا ہے۔ اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی، جب آپ سے میری بات ہوتی تھی تو آپ بھی یہی کہتے تھے، میں بھی یہی کہتا تھا کہ اب ہم نے ان کا بالکل بھی پارٹ نہیں بننا، جتنی بھی لالچیں دیتے رہے۔ یہ بڑی لالچیں اس نے شخص نے دی، ڈائریکٹ لالچیں دی، انڈائریکٹ لالچیں دی، کسی سے کلوا، میں کہا نہیں، یہ بغیرتی تو یہ بہت بڑی بغیرتی مجھے نظر آ رہی تھی، اور کسی صورت میں غریبوں کا نقصان نہیں کر سکتا، کچھ بھی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا بھی ہے اس معاملے سے، اور میں اپنے بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ جن جن غریبوں کے ساتھ، بے افغان کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ اس بندے نے، اس خبیث سیف الرحمان کے ساتھ مل کے یہ دوبارہ حرکت کی ہے، لوگوں کو لوٹا ہے، میں انتہائی الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اور میں اداروں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر میری بات پہنچ رہی ہے، کہ ان کے خلاف حرکت میں آئیں اور ان کے خلاف جو ہے آپ کارروائی کریں۔